میں کیا کہہ رہا تھا کہ بلا یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا جو ہم دوسروں کو دیتی ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، لیکن یہ تکلیف ایسی چیز ہے، یہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر کار اس بندے تک آ نہیں پہنچتی ہے جہاں سے یہ تکلیف چلی۔ اور ایک مالک تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے نوکر کو تھپڑ مارا۔ اب جیسے ہی نوکر کو تھپڑ لگا وہ بھی بیچارہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب وہ آگ بگولا تو ہو گیا، لیکن کیا کرتا، مالک کو تھپڑ مار تو نہیں سکتا تھا۔ یہ غلام شام کو گھر آیا، شام کو گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آتے ہوئے بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ اب وہ بیچاری کیا کرتی، شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی، ساتھ میں ایک اس کا نوجوان بیٹا بیٹھا تھا۔ اس خاتون نے، ماں نے کیا کیا، نوجوان کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید۔ اب جیسے ہی نوجوان بیٹے کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا، ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا، وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب اس بڑے نوجوان بیٹے نے کیا کیا، ساتھ میں اس کا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اس نے اپنا غصہ چھوٹے بھائی پہ نکالا، چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دی۔ اب جیسے چھوٹے بچے کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ قبلہ یہ جو غصہ ہے نا، غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتا۔ اب اس نوجوان نے، بڑے بھائی نے جیسے ہی چھوٹے بچے کو تھپڑ مارا نا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب اس بچے نے کیا کیا، بڑے بھائی کو مار تو نہیں سکتا تھا، یہ غصے سے آگ بگولا ہو کر گھر سے اٹھا، باہر نکلا، سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس بچے نے جاتے ہوئے کتے کے منہ پر تھپڑ رسید، خاموش، کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب مالک نے کس کو مارا تھا، نوکر کو مارا تھا، نوکر نے کس کو مارا، بیوی کو مارا، بیوی نے کس کو مارا، بڑے بیٹے کو مارا، بڑے بیٹے نے کس کو مارا، چھوٹے بھائی کو مارا۔ چھوٹے بھائی کو غصہ آیا، بچہ تھا، چھوٹا معصوم سا بچہ تھا، اسے غصہ آیا، وہ باہر نکلا، سامنے کتا بیٹھا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب کتا غصے سے آگ بگولا ہو کر گھر سے اٹھا، باہر دوڑتا ہوا گیا، آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے کیا کیا، اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ پتہ ہے وہ شخص کون تھا، یہ وہی شخص تھا جس نے نوکر کو مارا تھا۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ جوانوں، خدا کے لیے، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، نہ دینا یار، کسی کو نقصان بھی نہ، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو ساری زندگی کے لیے تکلیف بھی نہ دینا۔ جوانوں، خدا کے لیے اگر بڑے والدین کی عزت نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، بڑے والدین کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا کے لیے بڑے والدین کو ذلیل بھی نہ کرنا، بڑے والدین کو بھی عزت بھی نہ کرنا۔ آج تو کافی کم وقت نوجوان ایسے ہیں جو باتوں باتوں پہ کہتے ہیں اپنے باپ کو، بڑے والدین کو، اور تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا۔ وہ ممدو مرا تھا، خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع زمین کا چھوڑ کے گیا ہے، جائیدادیں چھوڑ کے گیا ہے، مکان چھوڑ کے گیا ہے، محلات چھوڑ کے گیا ہے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ وہ بدبخت، تیرے غریب باپ نے، تیری غریب ماں نے غربت میں اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا، اس نے غربت میں تجھے جوان کیا، تیری جوانی ہی تیرے والدین کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ جب نوجوان کہتے ہیں تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا، تو آگے بڑے والدین، غربت کے مارے والدین، پتہ ہے بیٹے کو کیا کہتے ہیں، بیٹے
اسا کیا ہیں کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے کیا تے کو کیا دے اسا کیا ہیں کیا اوقات سڈے کول ہے کیا تے کو کیا دے سوں اسا رول ملنگا اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تے کو کیا دے سوں ہو ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے اسا کو نا آزمات تے کو کیا دے سوں ہو سارے تصاوی شاکر اپنے نہیں تو آپ دسا تے کو کیا دے خدا کے لیے میں سید ماں کا بیٹا ہوں سید باپ کا بیٹا ہوں تمہارے اگر ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں خیرات مانگتا ہوں بوڑھے والدین کو بے عزت نوجوان کہتے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں اپنا دعا قبول نہیں ہوتی حج کر کے آیا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی قبلہ اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا ہوں دعا کرانے کے لیے ان کی دعا بھی ہمارے حق میں قبول نہیں کی بدبختو تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا سب سے بڑا جو پیر ہے تمہارا سب سے بڑا جو مرشد ہے وہ تمہاری ماں ہے تمہارا اپنے پیر و مرشد کے پاس جانے سے پہلے اپنی ماں سے بھی دعا کرا لیا آیا تم اتنے دور سے میرے سید بادشاہ کے پاس جاتے ہو نا دعا کرانے کے لیے اتنے دور سے چوتھے ضلع سے چل کر لوگ آتے ہیں صرف دعا کرانے کے لیے تو جب سید بادشاہ کے پاس آتے ہیں نا دعا کرانے کے لیے سید بادشاہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو کہتے ہیں جی اسلام آباد سے آئے ہیں تو آپ فرماتے ہو بدبختو میرے تک آنے سے پہلے کاش اپنے بوڑھے والدین کے پاس چلے یہاں تک آنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی لیکن بوڑھے والدین کے قدم دبائے کون میں تمہارے سامنے عاجز سا بندہ بیٹھا ہوں میرے سید بادشاہ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں مجھے اس وقت آپ میں سے سید بادشاہ کے علاوہ کسی کی دعا کی ضرورت نہیں قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں حالانکہ بندے کو دعا کی ضرورت ہوتی کوئی بھی بندہ ہو گنہگار ہو نیکوکار ہو بدکار ہو سیاکار ہو اللہ کا محبوب ہو اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو دعا کی اسے بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ الحمدللہ میری ماں بھی زندہ ہے میرا باپ بھی زندہ ہے خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں میاں اپنے بوڑھے والدین کی قدر کریں بوڑھے والدین کی عزت کریں میں رو رہا تھا جب میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے لیکن اچانک میں چپ ہو گیا جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاؤں بھی نہیں جوانوں خدا کے لیے آخر میں ایک اہم بات دے کے اجازت چاہوں گا میرے آواز ختم قبلہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا یہ تجھے زیب نہیں دیتا تو حضرت انسان ہے انسانوں والا کام کیے گا کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے انسان نے کوئل سے پوچھا جوانوں میری طرف دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا انسان کی خصلت بتا رہا انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں کاش کہ تمہیں اپنے گریبان میں جھانکنا آ جاتا سارے مسئلے حل ہو جاتے